السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ. وصفش نکنجد برزبان حسنت جمیع خصالہ. شب روز گویم برزبان صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی اللہ. میرے انتہائی قابل احترام
حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور اس ادارے کے عزیز طلبہ، اور گھروں میں جو ہماری خواتین بیان سن رہی ہیں، آپ تمام حضرات کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے قابل احترام دوست، برادر کبیر حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب، ان کے پوتے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انہیں، ان کے پورے خاندان کو اور تمام علاقے والوں کو مبارک فرمائے۔ میں یہ سن کر بڑی مجھے خوشی ہوئی، حضرت نے ابھی یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے پوتے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اس کے والدین بھی حافظ ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنے سعادت مند ہیں، والدین بھی حافظ ہیں۔ پھر جو اس بچے کے دادا ہے مولانا شمس الرحمان صاحب، یہ بھی حافظ ہیں، عالم بھی ہے۔ پھر جو اس بچے کے نانا ہے وہ بھی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا گھرانہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے بچوں کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے ساتھ اس وقت آکسفورڈ سے ہمارے بزرگ علماء، مشائخ، ہمارے اساتذہ تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب اور حضرت مولانا نعیم صاحب، دامت برکاتہم۔ ان حضرات کا بھی یہ حکم ہے میرے لیے، اور حضرت کا بھی، مولانا شمس الرحمان صاحب، کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت قرآن میں رکھی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں تشریف لے گئے۔ وہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، لوگوں نے بڑا اکرام کیا حضرت کا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اور ایک شعر پڑھا وہاں پر، غالب کا شعر پڑھا، اور وہ یہ کہ غالب جو تھا یہ اپنے زمانے میں بادشاہ کے دربار میں جا کر اشعار پڑھا کرتا تھا، شاہی مشاعرے میں شرکت کیا کرتا تھا۔ تو پہلے میں وہ ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، تو پھر قاری صاحب کی بات بتاتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں کہ غالب ایک بڑا شاعر گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک اور شاعر تھے جن کو ذوق کہا جاتا ہے، استاد ذوق، یہ بڑے شاعر تھے، اور وہ غالب سے پہلے شاہی مشاعرے میں جاتے تھے۔ غالب کے ہم عصر تھے، تو ہم عصر شعراء میں آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ غالب بادشاہ کے یہاں شاہی دربار میں نہ آئے۔ غالب بھی تو بہت پہنچا ہوا شاعر تھا۔ ایک مرتبہ استاد ذوق کی سواری غالب کے محلے سے گزری، تو غالب نے انہیں دیکھ کر ایک مصرع کہا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اترا تھا، تو
تو آج جو اترا رہا ہے یہ اس لیے کہ تو بادشاہ کے محل میں جا کر شاہی دربار میں شعر پڑھتا ہے. بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. بس ایک مصرع غالب نے کہا، دوسرا مصرع قصدن چھوڑ دیا، ذوق صاحب چلے گئے. اگلی مرتبہ ایسا ہوا کہ غالب کو بھی موقع ملا شاہی مشاعرے میں جانے کا، تو ذوق وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے، غالب نے میرے بارے میں ایک مصرع تو مجھے اپنے محلے میں سنایا ہے، آج میں ان سے کہوں گا وہی مصرع سنائے تو یہ دوسرا بھی میرے بارے میں کہیں گے. لیکن غالب تو غالب تھا. غالب آیا تو ذوق نے کہا کہ جی وہی مصرع سنائیے جو آپ نے ہم سے کہا تھا. تو غالب کے سامنے شاہی دربار بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذوق کی کیوں تعریف کرے؟ تو اس نے کہا، فرمایا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. وہ کہتے مشاعرہ غالب نے لوٹ لیا، اس کے بعد وہ پرماننٹ شاہی مشاعرے کا ممبر بن گیا. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا اور کہا کہ غالب یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے جو عزت ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے کہ میں شاہی دربار میں جا کر اپنا کلام پڑھتا ہوں، سناتا ہوں. قاری صاحب نے فرمایا بھائی ہم مولوی لوگ ہیں، ہمارے یہاں علماء ہے، حفاظ ہے، قاری صاحب ہے، ہماری عزت صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اللہ نے ساری عزت قرآن کے ساتھ رکھی ہے. کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، قاری صاحب اس مصلے پر کھڑے ہوں گے، یہ بچے یہاں اس مصلے پر کھڑے ہوں گے اور پورا قرآن رمضان میں سنائیں گے. اس سے زیادہ عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ غالب کو تو اس پر فخر ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں اپنا کلام پڑھتا ہوں. حافظ صاحب کو اس پر فخر ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں. اور میں حفاظ سے ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے طلبہ، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، بہت سے ایسے ہوں گے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. تو تین باتیں یاد رکھیں جتنے طالب علم بیٹھے ہوئے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، وہ تین باتیں یاد کر لے کہ آپ جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں آپ تین سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. پہلی سنت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ قرآن تھے اور انسانوں میں روئے زمین پر سب سے پہلے حافظ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. دوسری بات، آپ قرآن مجید جو بچہ حفظ کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، رٹا لگاتا ہے، بار بار پڑھتا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے ابتدا میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے بھی تھے حضرت جبریل سے اور یاد کرنے کے لیے اس وقت پڑھتے بھی جاتے تھے. یہ مشکل کام ہے، آپ سنتے بھی جائیں اور پڑھتے جائیں، یاد کریں، بہت مشکل کام ہے. تو حفظ قرآن کی لیے مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی اور قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. اے ہمارے پیغمبر، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، آپ تکلیف نہ اٹھائے، مشقت نہ کریں. اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان
قرآن سے پڑھانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ جبرائیل سے سنتے جائیے، یاد کرانا ہم آپ کو یاد کراتے ہیں۔ میں حفاظ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو قرآن یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تیسری بات، حافظ قرآن جب قرآن یاد کرتا ہے، سپارہ یاد ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں دور کرتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، اس کو دور کہتے ہیں۔ رمضان میں حافظ قرآن ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں۔ یہ دور کرنا بھی سنت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون دور کیا کرتا تھا؟ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ آپ نے قرآن کا دور کیا ہے۔ تو قرآن یاد کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جو یونیورسٹی سے ڈگری لے لے تو اس کا بڑی جناب آؤ بھگت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے بچوں کو یونیورسٹی میں بھی جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ بڑی محنت ہے۔ جو بچہ پورا قرآن حفظ کرتا ہے، کتنی بڑی محنت کرتا ہے۔ جب یہ مدرسے میں بچے آتے ہیں تو انہیں الف با نہیں آتی ہے، اور پھر 2 سال میں 3 سال میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ فارسی کے شاعر نے حافظوں کے لیے کہا ہے، ہمارے علماء بیٹے یہ حضرات تو فارسی جانتے ہیں، مجھے فارسی زبان سے بچپن سے شوق ہے، ہمارے زمانے میں پڑھائی بھی جاتی تھی۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، ہمارے استاد حضرت مولانا جمیل احمد صاحب تشریف فرما ہے، یہ میرے فارسی کے استاد ہیں۔ میں نے فارسی ان سے پڑھی ہے جامعہ فاروقیہ میں، اور یہ ہمارے استاد وہ ہستی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دینی مدارس کے لیے فارسی کی پہلی کتاب لکھی تھی، قواعد فارسی کے نام سے، جو اس زمانے میں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی تھی، اور غالباً نصاب کے اندر وہ شامل تھی، وفاق کے اندر بھی۔ تو اس زمانے میں فارسی کا بڑا شوق تھا، اب تو ہمارے بچوں کو اردو بھی نہیں آتی۔ تو فارسی میں جو اشعار ہے اس کا جو لطف ہے، عربی اور فارسی کا تو اپنا ہی لطف ہے۔ تو حافظوں کے لیے کہا ہے، 2 شعر ہیں، فرمایا کہ کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، لال گردد در بدخشا یا عقیقا در یمن۔ بدخشاں کا لال اور یمن کا عقیق بڑا مشہور ہے، یہ پتھر ہے۔ عقیق بھی ایک پتھر ہے، لال بھی ایک پتھر ہے۔ دنیا میں اور بہت سے پتھر ہیں، لیکن ان پتھروں کو کوئی نہیں اٹھاتا، اپنی تاج میں کوئی نہیں سجاتا، لیکن لال اور عقیق وہ پتھر ہے جو پتھر ہونے کے باوجود اتنے قیمتی بن جاتے ہیں کہ بادشاہ اپنے تاج میں سجاتا ہے۔ یہ قیمتی پتھر کیسے بنتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کرنہا باید کے تایک سنگ خارز آفتاب، لال گردد در بدخشا یا عقیقا در یمن، اور سالہا باید کے تایک کود کے از درس علم، سالہا باید کے تایک کود کے از درس علم، عالم گردد نکو یا حافظ شیری سخن۔ یہ پتھر سال ہا سال تک سورج کی تپش برداشت کرنے کے بعد جب ان پر سورج کی حرارت اور تپش پڑتی ہے تو اس جلنے کے بعد جا کر یہ قیمتی پتھر بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ بچے جب آتے ہیں تو ان کا ذہن خالی ہوتا ہے، دل خالی ہوتا ہے، سال ہا سال تک قرآن پر محنت کرتے ہیں، لال بن جاتے ہیں، قیمتی موتیاں بن جاتے ہیں، عقیق بن جاتے ہیں۔ ان کی قدر کرو۔
ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ قدر اگر کرنی چاہیے عالم دین کی قدر کرو اور حافظ قرآن کی قدر کرو۔ آج جو اس ملک میں دین ہمارے پاس موجود ہے، انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ ابھی ہم راستے میں بات کر رہے تھے، حضرت مولانا نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں یہاں حافظ نہیں ہوتے تھے، باہر سے حفاظ منگواتے تھے۔ آج الحمدللہ ان علماء نے اتنی محنت کی ہے، اساتذہ نے اتنی محنت کی ہے، آج ہم انگلینڈ سے حافظ یورپ میں اور امریکہ میں رمضان میں تراویح کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی علماء نے انگلینڈ میں کیا کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سارے کام چھوڑ دیجئے، انگلینڈ میں جتنے مدرسے علماء نے بنائے ہیں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آج یہاں عالم بنتے ہیں، یہاں حافظ بنتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ان مسجد والوں کا، مولویوں کا، جن کو ہم اپنے معاشرے میں مولوی صاحب کہتے ہیں، ان مولویوں کا، ان علماء کا، ان اماموں کا، مساجد والوں کا، مدارس والوں کا ہم جتنا بھی احترام کرے، جتنا بھی ادب کرے کم ہے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس جو دین ہے، ان کے طفیل ہمیں ملا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ایک بات یاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں وابستہ ہیں۔ یہ قرآن انسان کو، مسلمان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ 6 باتیں ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر، یہ 6 باتیں ہیں۔ اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں یہ 6 باتیں ہیں، ان کا خلاصہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، جو شروع والی با ہے، جس کو اردو میں ہم بے کہتے ہیں لیکن عربی میں با کہتے ہیں، الف با۔ یہ جو شروع میں با ہے، یہ پورے بسم اللہ کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ ایک حرف ہے، با۔ اور با بہت سے معنی کے لیے آتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ابتدا میں نام پڑھائی جاتی ہے، اس میں کہتے ہیں با الصاق کے لیے آتی ہے۔ الصاق کا معنی ہے ملانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے۔ جب ہم استادوں سے پڑھتے تھے تو وہ ہمیں مثال دیتے تھے، مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، زید کے قریب سے گزرا۔ یہ پاس سے گزرا، قریب سے گزرا، یہ معنی کس نے دیا؟ اردو میں تو آپ کہتے ہیں پاس، قریب، لیکن عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور خوبی دیکھیے، اس کے اندر پاس اور قریب کا لفظ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا حرف ہے، مررت بی زید، بی زید۔ یہ بی بتا رہا ہے کہ میں زید کے پاس سے گزرا۔ اس بی نے، لفظ با نے آپ کو زید کے قریب کر دیا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بسم اللہ میں با الصاق کے لیے ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو جو اللہ کے قریب ہو گیا، جو اللہ والا ہو گیا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ مل جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ ان استادوں کا جناب یہ احسان ہے کہ ان استادوں نے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ کا قریب کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہماری ساری عزتیں قرآن میں رکھی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ واقعات
تاکہ آپ حضرات جو یہاں آج آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، دور دور سے حضرات آئے ہوں گے، آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن مجید حفظ کیا تو ہمارے استاد تھے مولانا قاری شریف احمد تھانوی، میں نے ان سے قرآن یاد کیا تو والد صاحب بڑے خوش تھے تو انہوں نے جامعہ فاروقیہ میں پروگرام رکھا اور پروگرام ہوا، بہت سے طلباء تھے، علماء تھے، اس میں جامعہ میں تو 2000 طالب علم تو وہاں ہوتے تھے۔ تو مجھ سے قاری صاحب نے کہا تلاوت کرے، میں نے آخری سبق سنایا۔ اس پروگرام کا فائدہ اتنا ہوا جو ہم نے دیکھا وہ یہ، باقی کتنا ہوا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جب میں دوسرے دن اپنے مدرسے گیا پڑھنے کے لیے تو ہمارے علاقے کا ایک مالدار آدمی تھا، وہ اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لایا کہ جی کل ہم نے آپ کے شاگرد کی تلاوت سنی ہے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہو۔ یہ پروگراموں کے یہ فوائد ہوتے ہیں، یہ بچے قرآن سے حافظ بن گئے، آپ کے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں صرف مولوی کا بچہ حافظ بنے، بھائی کسی ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے، دکاندار کا بچہ بھی حافظ بن سکتا ہے، اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ سب کے سب علماء تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے بچوں کی عزت قرآن میں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے جو مسلم شریف میں آتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے حج کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے زمانے میں جو مکہ مکرمہ کا والی تھا، والی جو مکے کا حاکم کہے یا مکہ مکرمہ کا گورنر کہے، ان کو والی کہا جاتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث یہ مکے کے والی تھے۔ یہ حضرت عمر کے استقبال کے لیے مکہ سے نکلے اور عصفان ایک جگہ ہے مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، وہاں استقبال کے لیے پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ ملاقات کی، مکے کا حاکم آیا ہے، مکے کا گورنر آیا ہے استقبال کے لیے۔ عمر نے یہ پوچھا کہ تم مکہ چھوڑ کر آئے ہو تو اپنی جگہ کسے نائب بنایا ہے؟ تم گورنر ہو، تم وہاں نہیں ہو تو کوئی اور گورنر تمہاری سیٹ پر کس کو بٹھا کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک آزاد کردہ غلام ہے عبد الرحمن بن افزع، میں انہیں اپنی جگہ نائب بنا کر آیا ہوں۔ اب مکہ مکرمہ میں عبد الرحمن بن افزع جو حضرت نافع کے آزاد کردہ غلام ہے، اسلام نے غلاموں کو یہ مقام دیا ہے کہ آج وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ عمر نے پوچھا کہ ایک غلام کو تم اپنی جگہ بٹھا کر آئے ہو؟ سوال اس لیے نہیں تھا کہ غلام کی تحقیر کی، عمر تو بہت بڑے آدمی تھے، جہاں دیدہ تھے، سوال اس لیے تھا کہ وجہ کیا ہے؟ اس غلام میں ایسی کون سی بات ہے جو مکے میں بڑے بڑے اور بھی صحابہ ہیں، تم ان کو چھوڑ کر اپنے آزاد کردہ غلام کو تم نے اپنی سیٹ پر بٹھایا ہے؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا میں نے عبد الرحمن بن افزع کو جو میرا آزاد کردہ غلام ہے لیکن اس سے اپنی سیٹ پر اس لیے بٹھایا ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہے۔ عمر نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا اور یہ حدیث پڑھی، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جو اس قرآن کو ترک کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے۔ میرے دوستو، اس ملک میں ہم رہتے ہیں،
اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں. ہمارے بچے اور ہمیں یہ ایشوز ڈسکس کرنے پڑیں گے. میں تو اپنے یہاں آکسفورڈ میں امام ہوں گزشتہ 20-21 سال سے. میں تو وہاں اپنی کمیونٹی سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائے. آپ کا بچہ حافظ بنے, آپ کا بچہ اچھا قاری بنے, عالم بنے, اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی جائے, دنیاوی تعلیم بھی اچھی حاصل کرے, دینی تعلیم بھی اچھی حاصل کرے. ہمارے بچے کر سکتے ہیں, ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسے بہت سے آپ کو علماء مل جائیں گے جو حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, یہاں کی یونیورسٹیوں سے انہوں نے ڈگریاں بھی لی ہیں. بالکل ہو سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اس ملک میں آج ہم لوگ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. کسی بھی ادارے میں جائے ہمارے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. ہمارا سرمایہ یہاں پر یہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ہم ایک زمانے میں ہمارے بزرگ آئے تھے یہاں پر مزدوری کرنے کے لیے, لیکن اب تو تیسری چوتھی نسل ہے. اب ہماری سوچ آگے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں, دین کی تعلیم دیں. آج ہمارے بچے والدین دیکھو, مولوی کو جو علاقے کا امام ہوتا ہے, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی جو پرانے زمانے میں دائی ہوتی تھی نا, کہتے ہیں دائی سے کوئی بات نہیں چھپی ہوتی, اس کو ہر سب کا پتہ ہوتا ہے. اس طرح امام کو بھی اپنے کمیونٹی کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے آج ہمارے یہاں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. 40 سال 50 سال باپ محنت کرتا ہے, کہتے ہیں میں نے 10 گھر بنا لیے, 15 گھر بنا لیے ہیں, اور آخر میں وہی باپ ہوتا ہے بیٹے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بھائی میں جھگڑا ہے. مجھے حافظ کے چند اشعار یاد آ گئے. ہمارے حضرت بھی اشعار کے بڑے شوقین ہیں, ان کی برکت سے مجھے اشعار بھی یاد آ رہے ہیں فارسی. تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے. اچھا, حافظ تو پرانا آدمی تھا, کئی صدیوں پہلے کا, لیکن جب میں ان کی اشعار پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حافظ شاید انگلینڈ میں آیا تھا اور انگلینڈ اس نے دیکھا تھا, اور یا اللہ نے خواب میں اس کو دکھایا تھا, جب ہی اس نے یہ اشعار کہے. بالکل ہم پر فٹ آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اینچی شورست کے در دور قمر می بینم, اینچی شورست کے در دور قمر می بینم, ہم آفاق پرد فتنہ و شرمی بینم. کہتا ہے دنیا آج شر اور فتنے سے بھر گئی ہے, ہر طرف شور اور ہوگا ہے. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دور قمر کے اندر. یعنی دنیا آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ کہتے ہیں ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں. حافظ کہتا ہے دور قمر ہے, لیکن دنیا میں ہر طرف شور ہے, فتنے ہیں, فسادات ہیں, گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. اسب تازی شدہ مجروح زیر پالا, اسب تازی شدہ مجروح زیر پالا, تو زرعی ہما در گردن خرمی بینم. دیکھیے کمال کیا, میں کہنا ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ دیکھ کر گیا ہے. کہتے ہیں آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تازی گھوڑا, تازی اسب تازی, ایسا گھوڑا پالا کے نیچے زخمی پڑا ہوا ہے, کوئی اس کا خیال نہیں کرتا. اور ہمارا حال یہ ہے, ہم نے جتنے بھی سونے کی زنجیریں ہیں, ہار ہے, جو ٹائٹل ہے, وہ سارے کے سارے سونے کے ہار وہ سب گدے کے گردن میں ڈال دیے. آج ہمارے یہاں ہو رہے نہیں. کس کی عزت کی جا رہی ہے؟ جس کی عزت کرنی چاہیے ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر آگے کہتا ہے دخترارا ہما جنگست و جدل با مادر,
دخترارا ہم جنگست جدل با مادر پسرارا ہم بدخواہ بدرمی بینم. گھر کے اندر بچیوں کی ماں کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ماں سے خوش نہیں ہے، اور اولاد اپنے باپ سے خوش نہیں ہے. ایچ رحمے نہ برادر و برادر دارد، ایچ شفقت نہ پدر راب پسرمی بینم. بھائی بھائی میں آج جھگڑا ہے، باپ اپنے بیٹوں سے اولاد سے تنگ ہے. آپ بتائیے، یقین سے بتائیے، یہ جو چند اشعار ہیں کیا اس نے ہمارے معاشرے کو نہیں بیان کیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اندر آ کر جھانک کر گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں. مسلمانوں کے پاس آج دولت اتنی ہے کہ پہلے کسی زمانے میں نہیں تھی مجموعی اعتبار سے، لیکن دنیا میں مسلمان تباہ ہے آج. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ، اسیر مالٹا. جب مالٹا سے قید ہو کر آئے تو انہوں نے وہ وجہ بیان کی، اور وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آج ہم کیوں تباہ ہے اور تباہی سے نکلنے کا آسان راستہ کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گرفتار ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی گرفتار ہوئے. اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر مسجد نبوی میں انہوں نے 18 سال حدیث کا درس دیا. جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ مدینے سے رخصت ہو رہے، روضہ رسول کی جالیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور عشق اور محبت دیکھیے ان اکابرین کا کہ وہ جاتے جاتے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، اور ہمیں بھی عطا ہو یہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو یہ جذبہ بلالی. گرفتار ہو گئے، مالٹا چلے گئے. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ اس میں حفاظ قرآن کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات ہیں. مالٹا میں قید ہو گئے. حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں سے کہا بھائی میں تو مجرم ہوں، مجھے گرفتار کیا ہے، یہ جرم ہے میرا، مجھے تو یہ نہیں چھوڑیں گے، پھانسی بھی دے دیں گے، تم کوشش کرو اپنے آپ کو کسی طریقے سے خلاص کر کے یہاں سے چلے جاؤ. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ استاد کو چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جائیں، یہ اپنے جانے کی فکر کریں. شاگرد اور استاد میں یہ ادب اور احترام مدرسہ سکھاتا ہے. آپ کو شاگرد اور استاد کا جو ادب ملے گا چٹائیوں پر بیٹھنے والوں میں ملے گا. یہ وہ مقام تھا، استاد کا اتنا بڑا مقام تھا. ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مالٹا کے اندر سردی کا زمانہ تھا، قید میں تھے، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ لوٹے میں پانی بھر لیتے. پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو رات بھر اسے اپنے پیٹ کے ساتھ دبا کر رکھتے تھے کہ میرے جسم کی گرمی سے ہو سکتا ہے پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے. استاد صاحب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے تو گرم پانی سے اٹھیں گے. اب مسئلہ آیا کہ رمضان آئے گا، تراویح سنانی ہے. آج تو آپ اور ہمارے بچے قالینوں پر بیٹھ کر قرآن یاد کرتے ہیں. استاد بھی ہے، رمضان آنے والا ہے، قرآن میں تراویح، رمضان میں قرآن سنانا ہے تراویح میں.
مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، تو انہوں نے مالٹا کے اندر قید کے اندر قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور قرآن رمضان سے پہلے حفظ کیا۔ جب رمضان آیا تو انہوں نے تراویح کے اندر قرآن سنا۔ ایسے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حج پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس زمانے میں لمبا سفر ہوتا تھا، رمضان سے پہلے لوگ نکل جاتے تھے حج کے لیے، تو دریائی سفر تھا۔ اس زمانے میں جو کشتیاں ہوتی ہوں گی یا جو دریائی جہاز جو بھی ہوتے ہوں گے، تو سفر کے دوران رمضان کا چاند نظر آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تراویح سنانی ہے، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، وہ روزانہ ایک سپارہ قرآن یاد کرتے تھے جہاز کے اندر، دریائی سفر کے اندر، اور رات کو تراویح میں اپنے ساتھیوں کو تراویح میں وہ ایک سپارہ قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھی استاد ہیں، حضرت کے بھی استاد ہیں، ہمارے یہ جو اکابرین بیٹے ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ ہمیں خود سنایا درس میں کہ جب وہ دیوبند سے چھٹیوں میں گئے، رمضان کی چھٹیوں میں لوہاری میں، وہاں ان کا آبائی علاقہ ہے، تو جو حافظ قرآن ہر سال تراویح سنانے آتے تھے وہ اس سال نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تراویح میں قرآن سنا دیا کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ تو حافظ نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ دن بھر ایک سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو سناتے تھے۔ اسی طرح رمضان ختم ہوا اور ان کا قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ لوگوں نے اس طرح بھی قرآن یاد کیے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب رہا ہو کر پہنچے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ایک جلسے کا پروگرام رکھا گیا حضرت کی استقبال اور خوشی میں، جس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، تمام حضرات موجود تھے۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جلسے میں بیان میں ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تو مالٹا سے رہائی کے بعد ہم نے مالٹا کی قید میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ سارے علماء متوجہ ہو گئے کہ حضرت فرما رہے ہیں ہم نے مالٹا کی قید میں جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں، وہ کون سے سبق ہیں؟ فرمایا میں نے مالٹا کی قید میں تنہائیوں میں یہ غور کیا کہ مسلمان دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیوں تباہ و برباد ہے، تو اس کے 2 سبب مجھے نظر آئے۔ ایک سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس کا اختلاف اور جنگ اور جدل۔ یہ 2 وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان تباہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے مالٹا کے بعد یہ عزم کیا ہے کہ میری جتنی زندگی باقی ہے وہ اس میں صرف ہوگی کہ قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، اور مسلمانوں میں آپس کے اختلاف کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، ان کے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کمزور لوگ نہیں تھے، صاحب عظیمت لوگ تھے۔ انہوں نے استاد کے وہ 2 سبق پکے طور پہ یاد کیے، اور استاد کا سبق، استاد کے اس 2 سبقوں پر ایسا عمل کیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک ان علماء کا یہ فیض صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، صرف بنگلہ دیش اور افغانستان میں نہیں، یہ فیض آج یورپ کے اندر بھی پہنچا۔ اس لیے میں نے کہا بھائی ایک بات تو یہ آج کوشش کرے، جتنے یہاں ہمارے ساتھی آئے ہیں وہ یہ ارادہ کرے کہ ہماری عزت اللہ نے قرآن میں رکھی، اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں، انہیں دنیاوی
دنیاوی تعلیم بھی دیں گے اور ہم تعلیم پر اپنا سرمایہ خرچ کریں گے. دنیاوی ایک گھر بنا لیا 10 گھر بنا لیے چھوٹ جائیں گے یہ گھر بھی رہ جائیں گے. کامیاب ہے وہ والد جو دنیا سے چلا جائے قبر میں ہو اور اس کا بچہ یہاں تراویح میں قرآن سنائے اور اس کو قبر میں ثواب مل رہا. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے علماء کابرین موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے. میں پاکستان میں امام تھا مکہ مسجد. حضرت جانتے ہیں ہمارے یہاں مکہ مسجد میں الحمدللہ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف کشمیری صاحب دامت برکات اب تو بیچارے کافی بیمار ہو گئے. ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. آمین. سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے. حضرت نے ہمیشہ میرے ساتھ خاص طور پر بہت شفقت اور محبت کا معاملہ رکھا ہے. اس مسجد میں میں امام تھا. یہ تو آج سے 90 میں میں امام بنا تھا 30-32 سال پہلے. اس وقت میں نوجوان تھا. ایک جنازہ آیا ہماری مسجد میں اور اس کے ساتھ جو والد فوت ہو گیا تو اس کا جوان بیٹا وہ رو رہا ہے زاروں قطار رو رہا ہے. تو میں اس سے ملا گلے لگایا میں نے اسے تسلی دی. والد ہے محبت ہوتی ہے صبر کی تلقین کی. اس نے کہا مولوی صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا میرے ابا تھے بیمار تھے بڑی عمر کے تھے فوت ہو گئے دنیا سے جانا ہے ایک دن چلے گئے. یہ جو میں اتنا زیادہ رو رہا ہوں یہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ مر گیا ہے. باپ سب کے مرتے ہیں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اس باپ نے مجھے دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلائی. مجھے امریکہ بھیجا میں نے وہاں کی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے لیکن میرے باپ نے مجھے جنازہ نہیں سکھائی. آج مجھے نہیں معلوم میں باپ کی جنازہ کیسے پڑھوں. اس لیے رو رہا. میرے دوستو ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے قبر میں اترنا ہے. وہاں یہ دنیا کام نہیں آئے گی یہ جائیداد مال و دولت کام نہیں آئے گا. وہاں ہمیں یہی قرآن کام آئے گا. اگر ہم قبر میں ہوں گے بچے ہمارے حافظ قرآن ہوں گے قرآن کھول کر پڑھنا شروع کریں گے ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار پھر حضرت کا شکر گزار بھی ہوں. حضرت نے ہمیں دعوت دی اور یہاں ہمیں بلایا عزت دی. اللہ تعالیٰ انہیں عزت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو ان کا فیض ہے یہاں اس ادارے میں اس مسجد میں اسے قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.